آج میں آپ کو صحیح البخاری کا ایک ایسا سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر شاید آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اس رب کی مدد کا ثبوت ہے جو اپنے بے بس بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک غریب عورت تھی، کمزور، بے سہارا، مگر دل سے پاک۔ وہ ایک امیر گھر میں کنیز یعنی نوکرانی کا کام کرتی تھی۔ اتنی سندر جگہ کو صاف کرنا ہمیشہ شانتی دیتا ہے۔ اس گھر میں ایک چھوٹی بچی تھی جس کے پاس لال ہیرے جواہرات سے بنا ایک بے حد قیمتی ہار تھا۔ اس ہار کی چمک ایسی تھی کہ دیکھنے والا بس اسے دیکھتا رہ جائے۔ ایک دن بچی نے کھیلتے کھیلتے وہ ہار اتار کر پاس رکھ دیا اور تبھی آسمان سے ایک چیل بجلی کی طرح نیچے آئی۔ اس نے اس لال ہار کو گوشت کا ٹکڑا سمجھا اور سب کے سامنے اٹھا کر اڑ گئی۔ کچھ دیر بعد جب گھر والوں نے ہار مانگا تو ہار غائب تھا۔ بس پھر کیا تھا، سب کی نگاہیں اس غریب عورت پر ٹک گئیں۔ ہاں، تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اب یہ رو کر کیا ہوگا؟ میں بے قصور ہوں، میرا یقین کریں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، ہمیں مزید نہیں سننا۔ بتا دے، ہار کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ سچ بتاؤ۔ جب دنیا والے سچ سننے سے انکار کر دیں اور ہر طرف سے ظلم کے سائے گھیر لیں تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے کچھ نہیں لیا، وہ ہار تو چیل اٹھا کر لے گئی۔ مگر افسوس، سچائی بیان کرنے کے باوجود کسی نے اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ بے گناہ ہونے کے باوجود اس پر ہار کی چوری کا سنگین الزام عائد کر دیا گیا۔ اسے سخت سزاؤں اور آزمائشوں سے گزارا گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ہار میں نے نہیں چرایا۔ اپنی مجھے بچاؤ اللہ۔ اس پر بے تحاشا سختی کی گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی اور وہ بے بسی کی حالت میں اللہ کو پکار اٹھی۔ اس کی عزت تک کو نہیں چھوڑا گیا، اس کی تلاشی لی گئی۔ بتا دے کہاں چھپایا ہے، مجھے پتا ہے یہیں کہیں ہے، جلدی بول۔ اسے رسوا کیا گیا، وہ روتی رہی، قسمیں کھاتی رہی، لیکن وہاں اس کا کوئی سننے والا نہیں تھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے تم نے کچھ نہیں کیا؟ تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، جھوٹ بولنا بند کرو، اللہ کے واسطے مجھے جانے دیں۔ اس عورت نے کہا، اس وقت مجھے لگا اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ جب سارے دروازے بند ہو گئے، جب ہر انسان نے اسے جھٹلا دیا۔ ہم نے تم پہ وشواس کیا نور، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ کہاں ہے؟ تم نے کیا کیا؟ بتاؤ ہمیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا مالک، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ مجھے معاف کر دو۔ تب اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور کانپتے ہوئے لبوں سے بس اتنا نکلا، یا اللہ، اگر تو بھی میری مدد نہ کرے تو یہ بے حس لوگ مجھے ہلاک کر دیں گے۔ تو جب دنیا والے سچ سننے سے انکار کر دیں اور ہر طرف سے ظلم کے سائے گھیر لیں تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ اے میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی مددگار نہیں رہا، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب تو ہی میرا آسرا ہے، اپنی رحمت سے میری بے گناہی کو ظاہر کر دے۔ بے شک تو ہی بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ بے شک تو ہی بہترین انصاف کرنے والا ہے، تو ہی بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تو آج میں بالکل اکیلی ہوں، میری بے گناہی تیرے ہاتھ ہے۔ اور پھر ایسا ہوا جسے دیکھ کر وہاں موجود ہر انسان دنگ رہ گیا۔ اچانک وہی چیل واپس آئی اور سب لوگوں کے سروں کے اوپر منڈرانے لگی۔ پھر اس نے وہی لال ہیرے جواہرات والا ہار نیچے گرا دیا۔ پورا ماحول خاموش ہو گیا، جو لوگ اسے چور کہہ رہے تھے اب شرم سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس غریب عورت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یا اللہ، تیری رحمت کا شکر ہے، یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن اس بار وہ درد کے نہیں، اپنے رب کی مدد دیکھ کر شکر کے آنسو تھے۔ اس نے بعد میں کہا، اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ جب انسان پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے، جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، تب اللہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دوستو، حالات چاہے کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، لوگ آپ کو غلط سمجھ لیں، دنیا آپ کی سچائی ٹھکرا دے، لیکن اگر آپ کا دل سچا ہے تو آپ کا رب سب دیکھ رہا ہے۔ وہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر کبھی نہیں کرتا۔ اس لیے اپنا بھروسہ، اپنا توکل صرف اللہ پر رکھیں، کیونکہ سب سے بہترین مددگار اور سب سے بڑا انصاف کرنے والا صرف وہی ہے۔ اگر اس واقعے نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ کسی ٹوٹے ہوئے انسان کا اللہ پر یقین پھر سے مضبوط ہو جائے۔ کامنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں، آپ کا ہر کامنٹ ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی نور کو دیں اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔ اب تو تم مانو گے، سب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔